نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة مزین کیا گیا لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت نے، جیسے عورتیں، بیٹے، قناطر المقنطرہ جمع کیے ہوئے خزانے سونے اور چاندی کے، ذہب سونا فضہ چاندی، والخیل المسومتی اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام اور مویشی، والحرث اور کھیتی، ذالک متاع الحیات الدنیا یہ نفع ہے دنیا کی زندگی کا، واللہ عندہ حسن المآب اور اللہ کے پاس ہے اچھا ٹھکانہ۔ پہلی آیات میں اس سے پہلے مشرکین کی مخالفت اور کفار کی مخالفت، ان کے مقابلے میں قتال کا حکم، جہاد کا حکم اور تذکرہ، یہاں سے اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کیوں گناہ کرتا ہے، کیوں نافرمانی کرتا ہے، کیوں اسلام کی دشمنی کرتا ہے، اس کی مین وجہ کیا ہے۔ تو فرمایا یہ چیزیں ہیں، ان کی محبت کے پیچھے لگ کے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، حتیٰ کہ اسلام اور اہل اسلام کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ خود تو اسلام پہ آتا نہیں، دوسروں کو بھی اسلام سے روکتا ہے۔ اس کے اندر مین پوائنٹ من النساء عورتیں ہیں۔ اور دنیا میں دیکھیں کہ زیادہ گناہ کس کے پیچھے ہوتے ہیں؟ عورت کے پیچھے ہوتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے پہلا قتل بھی کس کے پیچھے ہوا؟ عورت کے پیچھے ہوا، اپنی شہوات کے پیچھے یا پھر اس کی ضروریات کے پورا کرنے کے پیچھے۔ والبنین، دوسرا بیٹے، آدمی نافرمانی کرتا ہے بیٹوں کے پیچھے، چوری، حرام خوری، دو نمبری، لوٹ سوٹ، اولاد کے پیچھے کرتا ہے کہ میری اولاد کا کچھ بن جائے، اور بینک بیلنس اکٹھا کرتا رہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا، اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ اولاد کی فکر زیادہ کرتا ہے۔ جو آدمی بوڑھا ہوتا ہے یوں اس میں مال کی محبت، اولاد کی محبت بڑھتی رہتی ہے۔ اور والقناطر المقنطرہ، سونا چاندی جمع کرتا ہے، کرتے کرتے، اور اتنی اس میں ہرس ہے، اگر ایک اس کے پاس وادی سونے کی ہو تو دوسری کی تلاش میں۔ اور یہ حقیقت پہ مبنی جملہ ہے حدیث پاک کا مفہوم، کہ پہلے ایک بندہ کاروبار بناتا ہے، چھوٹا سا کھوکھا ہوتا ہے، پھر دکان بناتا ہے، دکان کے بعد اس میں اضافہ کرتا ہے، ایک دکان چل پڑتی ہے، پھر دوسری دکان، پھر تیسری دکان، مارکیٹ ایک، پھر دو۔ ہم نے دیکھا کہ ایک فیکٹری کے بعد دوسری فیکٹری، اور دوسری فیکٹری کے بعد تیسری فیکٹری کی سوچ میں انسان چل پڑتا ہے، تو یہ مال کی محبت بڑھتی رہتی ہے۔ والخیل المسومہ، گھوڑے نشان زدہ، اور سواری کے انتظامات، پہلے بندے کے پاس سائیکل ہوتی تھی، پھر موٹر سائیکل آ گیا، پھر گاڑی آ گئی، پھر اس سے اعلیٰ گاڑی، پھر اس سے اعلیٰ۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ جو آدمی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں وہ اس سے اعلیٰ گاڑی کے سوچ میں نہ ہو۔ ایک گاڑی ہے اس سے اچھی سوچ، اس سے اچھی، اس سے اچھی، آگے سے آگے ہرس بڑھتی ہے۔ اور والانعام، مویشی، والحرث اور کھیتی۔ اب دیکھیں کہ مویشی والے بھی ہر وقت ان مویشیوں کے پیچھے، حالانکہ 2 وقت کا کھانا کھانا ہے، 4 روٹیاں ہیں، لیکن وہ اتنے مویشیوں میں بڑھ جاتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، نہ پرا سکون، نہ گھر والوں کا سکون۔ اور ایسے کھیتی کے اندر دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ آدمی نماز نہیں پڑھے گا اور اس کے اندر اضافے کے لیے اللہ کے نافرمانی کرے گا، حقوق پامال کرے گا اور حد سے تجاوز کرے گا۔ لیکن یاد رکھیں بات وہی بہتر ہوتی ہے جو انصاف
پر مبنی ہو۔ شریعت نے دنیا کی چیزوں کو منع نہیں کیا، صرف حدود مقرر کی ہیں، اور یہ محبت بھی اللہ شانہ کی پیدا کرتا ایک فطرتی چیز ہے۔ اگر مال کی محبت نہ ہو پھر نظام درم برم ہو جائے گا۔ ایک اعتبار سے دیکھیں کہ مال کی محبت کا ہونا تبھی دل میں ڈالنا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ حکمتیں کیا ہیں۔ ایک حکمت تو یہ ہے کہ اگر مال کی محبت نہ ہو تو نظام کیسے درم برم ہوگا؟ اگر مال کی محبت نہیں ہے، کون ذمہ دارہ کرے گا؟ کون کھیتی باڑی کرے گا؟ کون جانوروں کی دیکھ بھال کرے گا؟ کون صبح اٹھ کے دکانیں کھولے گا؟ کون بازار جائے گا؟ یہ مال ہی کی محبت ہے جس کی بنا پر رب العزت نے نظام دنیا چلایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ صبح اٹھتے ہیں، اب باہر جاتے ہیں سٹاپ پہ، سواری والا پہلے سے آپ کے انتظار میں کھڑا ہوتا ہے۔ اب سواری میں بیٹھے، اب بازار پہنچے، بازار کے اندر پہلے سے دکاندار آپ کے انتظار میں ہوتا ہے، اور دکان کے اوپر آپ چیزیں لیتے ہیں، سبزی منڈی میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں سے لوگ سبزی لے کے آپ کے انتظار میں پہلے پہنچے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کہ ہمیں کیا ضرورت، اللہ شانہ نے یہ فطرتی محبت ودیت کی ہے ہر انسان کے دل میں، یہ نظام دنیا چلانے کے لیے بھی ایک ضروری چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر یہ چیزوں کی محبت نہ ہو، عورت کی محبت نہ ہو، چیزوں کے ذائقوں کی محبت نہ ہو، تو آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا؟ یہاں رغبت ہوتی ہے تو وہاں کا شوق ہوتا ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ چیزیں اللہ شانہ نے جو اصل مقصد ہے، ان کی محبت ڈال کے اللہ رب العزت نے انسان کو آزمایا ہے۔ صاف طور پر قرآن کے اندر آیا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا نَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے جو چیزیں پیدا کی ہیں اس کا مقصد اور غرض یہ ہے کہ ہم انسان کو آزمانا چاہتے ہیں کہ کون انسان ہے جو دنیا کے پیچھے لگ کے ہم کو بھول جاتا ہے، کون انسان ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یاد رکھتا ہے، کون ہے اسباب کے پیچھے بھاگتا ہے، کون ہے جو مسبب الاسباب کی طرف اپنا تعلق لگاتا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے جو نظام کائنات قدرت بنایا ہے یہ بطور امتحان کے لیے، موت حیات کا جو سارا کھیل اللہ شانہ نے چلایا ہے یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون چیزوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہوئے اللہ کو بھولتا ہے، کون دنیا کی ضرورتیں پورا کرتا ہوا اللہ کو یاد رکھتا ہے۔ اس کے اندر بڑی عجیب مثال لکھی ہے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں، فارسی کے اندر بڑی جملے ہیں حکمت والے، نصیحت والے، وہ کہتے ہیں آب اندر زیر کشتی پشتی است، آب اندر زیر کشتی پستی است، آب در کشتی ہلاک کشتی است۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا کہ پانی جب تک کشتی کے نیچے رہے تو کشتی کے لیے مفید ہے، وہی آب در کشتی ہلاک کشتی است، وہی پانی جب اندر داخل ہو جاتا ہے تو کشتی کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ دنیا جب تک دل کے ورے ورے رہے، نیچے رہے، تو دنیا یہ مال مسلمان کے ایمان کی ڈھال ہے، اور جس کے پاس مال نہیں وہ لوگوں کی جیبوں کا رومال ہے، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ لیکن یہ مال دل کے باہر باہر رہے، جب یہ مال دل کی کشتی کے اندر آتا ہے پھر یہ اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے۔ تو شریعت چیزوں سے منع نہیں کرتی، وہ کہتی ہے چیزوں کو بھی رکھو لیکن ان کے اندر اللہ شانہ کے حکام کو پورا کرو۔ یہی ان چیزوں کی پیدائش کا مقصد ہے، تمہارا امتحان، کہ کون چیزوں کے پیچھے لگ کے ہمیں بھولتا ہے، کون چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمیں بھی یاد رکھتا ہے۔ جو چیزوں کے پیچھے لگ کے اللہ کو بھول جائے گا وہ اللہ کا نافرمان، باغی اور جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ جو چیزوں کے ہوتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ انشاءاللہ رہبان کا جنت میں مہمان ہوگا، اور اللہ شانہ کی طرف سے اس پہ انعامات کی بارش ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے آپ کی باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔